جانتے ہو کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی اللہ خاموش مدد فرماتا ہے۔ اللہ کی خاموش مدد ملنے کی 5 واضح نشانیاں ہیں، جس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب ایک دل اپنے تمام تر فیصلوں کا اختیار پوری طرح اپنے رب کو سونپنے لگتا ہے اور لوگوں سے کوئی امید لگانے کی بجائے اپنے رب سے تمام تر امیدیں جوڑنے لگتا ہے۔ جانتے ہو کہ اللہ کے در سے امید ہی انسان کو مایوسی کے اندھیروں میں سے نکال کر اجالے میں داخل کرتی ہے۔ اس لیے دوسروں سے امید لگانے کی بجائے ہمیشہ اس پاک ذات سے امید لگانی چاہیے جو انسان کی امید کو یقین میں بدلنے پر قادر ہے۔ جو انسان اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے وہ اپنے اچھے مقصد میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ تکلیفیں، آزمائشیں، مشکلات اور پریشانیاں یہ سب زندگی کا حصہ ہیں۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ مایوسی کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف لانے کا راستہ صرف اس صورت میں دکھاتا ہے جب اس شخص کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر کے اس پر خاص اور بڑی عنایات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اس بات کا واضح اشارہ دیتا ہے، اور سن رکھو کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور جان رکھو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری خاموش مدد کیسے کرتا ہے کہ جب تم بالکل ہمت ہارنے والے ہوتے ہو یا زندگی میں کسی ایسے مسئلے سے گزرتے ہو تو ایک بات نوٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائے گا۔ اچانک ہی تمہارے سامنے کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے جسے پڑھ کر تمہیں تسلی ملتی ہے۔ اچانک سے تمہارے سامنے کوئی ایسی تحریر آ جاتی ہے جسے پڑھ کر تم میں ہمت آ جاتی ہے۔ کوئی ایسی ویڈیو تمہارے سامنے آ جاتی ہے جس میں تمہاری سیم وہی پرابلم ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے تم سوچتے ہو کہ شاید یہ کوئی اتفاق ہے، جبکہ یہ ہرگز اتفاق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری خاموش مدد کرتا ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں تو اس پیغام پر غور کریں کہ یہ آپ کی موجودہ صورتحال سے کس طرح کنیکٹڈ ہے اور اللہ آپ کی رہنمائی کس طرف کر رہا ہے۔ کئی بار ہم اپنی زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں، اپنے ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے بہت ساری محنت بھی کرتے ہیں، لیکن اچانک سے کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ ناکامیاں ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہو۔ تاہم یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ لمحات محض اتفاقی بدقسمتیاں نہیں ہیں، بلکہ دراصل یہ اللہ کی طرف سے جان بوجھ کر دی گئی نشانیاں ہیں جو آپ کو ممکنہ نقصان سے بچا رہی ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں بڑھ کر ہے، اور کبھی کبھی وہ ہمیں ان چیزوں سے بچاتا ہے جن کو ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا جب اللہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے نا تو وہ کچھ ایسے ذریعے ضرور مہیا کرتا ہے
جس پر تم اکثر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مسلسل ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تم سے ناراض ہوتا تو کسی بھی قسم کا کوئی اشارہ تمہاری طرف نہ آتا۔ جانتے ہو، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کو خوب ڈھیل دیتا ہے اور اسے اپنی یاد سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا تمہارے اسباب کر سکتے ہیں؟ میں ہوں جو اسباب کا موجد ہوں۔ تم اسباب کے بنانے والے کے پاس جاؤ۔ اسبابوں کے اندر بھی اللہ طوفان کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظہور اور تکمیل کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ عقل انسانی دھنگ رہ جائے، کیونکہ ظاہری آنکھیں صرف ظاہری حالات کو دیکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اندر ہی اندر اس کے ہونے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی ایک بڑی نشانی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ بہت جلد اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ تو سنو، جب تم محسوس کرنے لگو کہ اب تم مطلب پرست دنیا میں کسی سے مضطرب نہیں ہوتے، چاہے مسائل کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں یا اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہو، ان دونوں صورتوں میں تم ثابت قدمی کے ساتھ راہ حق پر چلنے لگے ہو، نہ ڈگمگاتے ہو اور نہ کسی کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہو سوائے اللہ کے۔ تو سمجھ لینا کہ اللہ تم پر اپنا بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تم گرتے گرتے سنبھلنے لگے ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں تھام رہا ہے۔ اللہ مشکل میں ایک ایسا خفیہ راستہ ضرور دکھاتا ہے جو جلد نظر آنے لگتا ہے۔ اللہ تمہاری خاموش مدد کر رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جب آپ کو مکمل طور پر غیر متوقع ذرائع سے مدد، مشورہ یا رہنمائی ملتی ہے، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، پھر آپ کو اچانک ایسی جگہوں سے مدد ملتی ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ پر اسرار طریقوں سے کام کرتا ہے۔ اکثر لوگوں، واقعات یا روزمرہ کے واقعات کا استعمال کرتے ہوئے وہ ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے جس کی ہمیں اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد اکثر ان طریقوں سے آتی ہے جن کی ہم توقع نہیں کرتے۔ ہمیں ہماری مشکلات اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے، آپ کو مدد فراہم کر رہا ہے اور آپ کے لیے چیزوں کو آسان بنا رہا ہے، یہاں تک کہ جب آپ ہار ماننے کے قریب ہوں۔ اللہ کی مدد اکثر اس وقت آتی ہے جب ہم کم سے کم توقع کرتے ہیں، اور کبھی کبھار سب سے زیادہ غیر متوقع لوگوں یا حالات کے ذریعے۔ تصور کریں کہ آپ ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں آپ بالکل اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ اچانک ایک اجنبی جو شاید آپ کو جانتا بھی نہ ہو، لیکن اللہ نے اسے اس وقت آپ کی مدد کے لیے ایک ذریعہ بنایا۔ یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ارد گرد ہے جو دوسروں کے ذریعے کام کر رہی ہے، ان طریقوں سے جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ مدد صرف مشکل وقت میں ہی نہیں ملتی، بلکہ کبھی کبھار اللہ ہماری زندگی میں مثبت تبدیلیوں کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے۔
یہ سب اس کے طریقے ہیں جو ہمیں بہترین کی طرف لے جاتے ہیں۔ غور کریں کہ کتنی بار چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ قسمت نہیں ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے جو بہترین طریقے سے سامنے آتا ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں شکر گزار ہونے اور اپنی زندگی میں چھپی ہوئی نعمتوں کو پہچاننے کی دعوت بھی دیتی ہیں۔ جب مدد غیر متوقع جگہوں سے آتی ہے تو یہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی یاد دہانی کراتی ہے۔ آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ اللہ ہمیشہ آپ کا خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اپنے ایمان سے جڑے رہنے اور ان نشانیوں کا خیال رکھنے سے آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کے منصوبوں پر اپنے اعتماد کو گہرا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ کو غیر متوقع ذرائع سے مدد ملے تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ کی خاموش مدد کر رہا ہے، آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ کبھی اکیلے نہیں ہیں۔ ان لمحات کو اس کی دیکھ بھال اور رہنمائی کی واضح نشانیوں کے طور پر قبول کریں اور انہیں ہر حالت میں ایمان رکھنے کی ترغیب دیں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ آپ کی خاموش مدد کر رہا ہے۔ اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ جب آپ کا دل نماز یا دعا کے دوران زبردست سکون محسوس کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اللہ سے مکمل طور پر جڑے محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلات آپ کے کندھوں سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ اندرونی سکون کی کیفیت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے اور اپنی رحمت سے آپ کو گلے لگا رہا ہے۔ جب آپ خلوص دل سے دعا کرتے ہیں اور اپنا دل اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ ایک گہری سکون کی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ کے حالات ابھی تک نہ بدلے ہوں، یہ سکون صرف عارضی راحت نہیں ہے، بلکہ یہ نشانی ہے کہ اللہ آپ کی خاموش مدد کر رہا ہے اور آپ کی روح کو تسلی دے رہا ہے۔